الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، جنہوں نے ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی بتایا، قبریں ٹھنڈی کرنے کا بھی سلیقہ بتایا، اور آخرت میں رب تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بڑا خوش قسمت ہے جس کی زندگی کی کوئی حرکت، کوئی ادا، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سچے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک سنیے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں۔ یہ دنیا صرف آرام کا گھر نہیں، یہاں مصائب بھی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو ایک بندہ مومن اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ اس کا صلہ کیا دے گا، رب اس کا اجر کیا دے گا کہ رب تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس کی دور فرما دے گا۔ کوئی آدمی رستہ بھول گیا، آپ نے اسے صرف رستہ بتایا کہ یہ رستہ جا رہا ہے، کتنا آسان سا کام ہے، صحیح رستہ بتا دیا۔ قیامت کے دن جب رستے بھول رہے ہوں گے، وہ نیلی چھت والا اپنے وعدے کے مطابق صحیح رستے پہ اسے لے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، کوئی عیب کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا اور آخرت کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ جس کی عادت ہے کہ پردے ڈالتا ہے، کچھ نہیں کہتا، سنی انسنی کر دیتا ہے، پروردگار عالم اس پر دنیا میں بھی رحمتیں نازل کرتا ہے، آخرت میں بھی۔ یہاں بھی اس کے عیبوں پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور قیامت کا دن تو پھر قیامت کا دن ہے،
اللہ رب العزت اس کے صلے میں قیامت کے دن بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے عیب نشر نہیں بلکہ چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ ہر ایک سے ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، تو پتہ چلے تو اس کو نشر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر پردہ ڈالو، اس کو سمجھاؤ پیار سے۔ آپ اسے پیار سے سمجھائیں گے، اس پر پردہ ڈال دیں گے، انشاءاللہ ہمارے جتنے عیب کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ان پر بھی قیامت کے دن پردے ڈال دے گا۔ دنیا میں بھی بندے کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اور آخرت میں تو پھر رب تعالیٰ ہے، وہ رحیم و کریم ہے، جب اس کے کرم کی بارش برسے گی تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت، سیدھا جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ایک آدمی کو تنگی ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ اسے کھانا کھلا دیجئے، اس کی تنگی وقتی دور ہو گئی۔ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، پانی پینا چاہتا ہے، آپ کے پاس پانی ہے، اسے پانی پلا دیجئے۔ کوئی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف کسی کا دور کر دو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا کے دکھ بھی دور فرما دے گا اور آخرت کے دکھ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے اور سچے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب تک آپ نے اس کی مدد کی، آپ نے کسی کی 5 منٹ مدد کی، اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں 1 منٹ میں وہ گناہوں کے دفتر پاس ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پورے 5 منٹ ہیں۔ وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ، وہ شفیق اللہ، وہ مہربان اللہ، تو اس اللہ کا دامن نہ چھوڑیے جو اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، ان کے ارشادات پر عمل ہوا۔ جب آنکھیں بند ہوگی اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے، اور اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی کسی کی مدد کرتا ہے، اس کے گھر کا خیال رکھتا ہے، کھانے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، اب جب اس کا موت کا وقت آئے گا تو نیلی چھت والوں سے چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ اس کا وعدہ ہے اب میں مدد کروں گا، خود بخود اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ وہ دوسروں کی خدمت کرنے والا، اس کے پہلے رشتہ دار جو جنت میں گئے وہ اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ آ گیا کہ یہ دنیا میں اللہ کی رحمتیں بانٹتا تھا، وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں لے لے گا، اسے کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، قبر کی ساری منزلیں اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، اور ہم کسی کے بن کے دیکھیں تو صحیح، انشاءاللہ نیلی چھت والا ہمارے سارے بگڑے مقدر سنوار دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کسی رستے پہ چلا کس لیے کہ دین کی کوئی بات سیکھوں۔ ابھی جمعہ کی نماز ہونے میں ابھی کچھ وقت ہے، ابھی چند منٹ ہیں، آپ پہلے آ گئے، کس لیے آئے؟ کہ دین کی کوئی بات سیکھ لیں، آقا علیہ السلام کا کوئی ارشاد سیکھ لیں، کوئی دین کی بات ہمیں پتہ چل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہمارے ذہن میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پروردگار عالم فرمایا،
ایسا آدمی سہل اللہ لہو بہی طریقاً الی الجنت، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا رستہ جانے کا آسان کر دیتا ہے، پھر اس کا قدم جنت کی طرف اٹھتا ہے۔ وہ جیسے جیسے قدم اٹھاتا ہے ہم سمجھے ادھر گیا، وہ ادھر ادھر نہیں گیا، وہ جنت کی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ آئیے اللہ کی رحمتوں کو لوٹتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے لوگ ہیں جنت جانا نہیں چاہتے، کسی کی بھلائی کرتے ہوں گے، اچھائی کرتے ہوں گے، انسانیت کے ناطے ہی صحیح اچھائی کر دی ہے، بھئی خیریت ہے، کوئی بھی اس کے پاس آئے اسے محروم نہیں کرتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے اپنی امت کے کہ وہ جنت نہیں جاننا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی زنجیروں میں انہیں پکڑ پکڑ کر جنت میں پھینک رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ آئیے اللہ کے در پہ آتے ہیں، رب تعالیٰ کے دروازے پہ آتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، جو اس نے حکم دیا عمل کرتے ہیں، انسانیت کی خیر خواہی کرتے ہیں، انسان کا بھلا کرتے ہیں۔ وہ انسان کا بھلا تو بڑی اعلیٰ بات ہے، کوئی کسی جانور کا بھلا کر دیتا ہے تو رب تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی بھر کی تقصیریں معاف کر دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فاحشہ عورت جس کا کام ہی بے حیائی کرنا، بے حیائی پھیلانا ہے، وہ جا رہی تھی، اسے پیاس لگی، اس نے کنواں دیکھا، اس وقت کنویں میں اترنے کی جگہ تھی، ایسے ڈول وغیرہ تو نہیں تھے، وہ کنویں میں اتر گئی اور اتر کر اس نے پانی پیا، پانی پی کے باہر آئی تو دیکھا ایک کتا، پلید جانور ہے، ایک کتا وہ ریت پہ اپنی زبان رگڑ رہا ہے کہ شاید ریت میں کوئی پانی ہو۔ اب وہ نیچے اتری دوبارہ، اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور اپنا موزہ لیا، جو جوتے کے نیچے پہنے موزہ لیا، اس کو ایسے اس پانی میں ڈبویا، وہ موزہ بھر گیا اور بھر کر وہ اوپر لے آئی اور اوپر لا کر اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وہ اپنی صرف اوڑھنی لے گئی، اوڑھنی کو ایسے پانی میں ڈالا، ایسے نچوڑا، چند قطرے کتے کے منہ میں چلے گئے، پھر چلی گئی، پھر نچوڑا، پھر چلی گئی، پھر نچوڑا، کتا سیراب ہو کر اپنے رستے پہ چلا گیا۔ اب وہ فاحشہ عورت تھی، جب وہ قبر میں گئی، عذاب والے فرشتے آنے لگے تو رب نے کہا نہیں، اسے عذاب نہیں دینا، اس نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے۔ اور تو جو ایک پلید پر رحم کرتا ہے وہ بھی فاحشہ، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایمان والے تو پھر محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو کسی رستے پہ چلا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ کوئی قوم، چند لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کا درس لیتے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں قرآن نے کیا کہا، قرآن پاک کیا فرما رہا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، تو ارشاد فرمایا سخل اللہ وہ یتلون کتابہ تو الا حفتہم الملائکہ، مگر یہ کہ فرشتے انہیں اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں سن اور سنا رہے ہیں تو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ارد گرد فرشتے کر دیے، اور فرشتے ہیں یہ ایسے آسمان تک چلے گئے، اور ایک حدیث پاک میں عرش اعلیٰ تک چلے گئے، اور عرش اعلیٰ تک پروردگار عالم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی قوم کسی اللہ کے گھر میں بیٹھتی ہے، مسجد میں بیٹھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، درس دیتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، دل کا اطمینان نازل ہوتا ہے،
اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وغاشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں اپنے اندر لے لیتی ہے، گویا وہ رحمت الہی میں غوطے کھا رہے ہیں، اللہ کی رحمت میں وہ جا رہے ہیں، رب کی رحمت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور کوئی پانی میں ہو وہ تو اور بات ہے، رب کی رحمت میں ڈوبنے والا دونوں جہاں کی بازی جیت جایا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا الا غشیتہم الرحمہ، رحمت گھیر لیتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ پھر کہتا ہے جو اس کے پاس ہے نا فرشتے، ان سے رب کہتا ہے، اس کے پاس نبیوں کی روحیں ہیں، ان روحوں سے کہتا ہے اے موسیٰ، اے ابراہیم، اے یحییٰ، اے زکریا، دیکھو محمد مصطفیٰ کے غلام آج میرے گھر میں آ کر، مسجد میں آ کر میرے دین کی باتیں سن اور سنا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ ایمان والے، تو کتنا پیارا اللہ کا بندہ ہے، ادھر تو دین کی بات سیکھتا ہے، ادھر رب تیرا نام لے کے نبیوں کے سامنے ذکر فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ فرمایا غشی وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اس کا ذکر کرتا ہے جو رب کے پاس ہے۔ پھر آگے ایک بڑا جلال والا جملہ بھی ہے، وہ بھی سن لیجئے، من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کی عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جائے گا۔ یہ نہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، اس رستے میں فلاں فلاں کا بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور جو نیک بن جاتا ہے رب تعالیٰ اس پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو بروں میں جاتا ہے پھر اس کا اللہ ہی وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد گرامی حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس جو بھی آتا کسی بھی رنگ کا ہوتا اسے نواز دیتے، سخی تھے، سخاوت تعلق تھا، سخی کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے نکال کے دیتا، ان کے پاس جو تھا وہ دے دیتے تھے۔ ہمارے حضرت آزاد کشمیر میں ایک دن جا رہے تھے، سواری پر، گھوڑے سواری پر اس طرح جا رہے تھے، پرانا دور تھا، ایک دوڑتا ہوا بابا آیا اور کہنے لگا او تو اودا پتر ہے جڑا ان پڑھا نو اللہ دا ولی بنا دیندا سی، تو اودا پتر ان پڑھا نو اللہ دا ولی بنا دیندا سی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، اس رستے میں فلاں فلاں کا بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، جو آ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ایمان والے کتنے خوش قسمت ہو، ہمیں نبی بھی ملا ہے تو رحمت للعالمین ملا ہے، ہمیں خدا ملا ہے تو الرحمن الرحیم ملا ہے، اور ہمیں بزرگ بھی ملے ہیں تو رحمتوں والے، برکتوں والے ملے ہیں، جن کے دامن میں صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جو بھی ان کے پاس آ جاتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دو بزرگ آپس میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں بات آئی، نماز کا وقت آیا نا، ایک کہنے لگا دوسرے کو تم آگے ہو، مصلی پہ تم چلو نماز پڑھاؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ افضل ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ کہنے لگے تم افضل ہو۔ کہنے لگے حضرت جی کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ افضل ہیں، آپ آگے نماز پڑھائیں، میں کیسے افضل ہو گیا؟ کہنے لگے تو نے خواجہ جنید بغدادی کی زیارت کی ہے، میں نہیں کر سکا، اس لیے اللہ والے کی زیارت کرنے والا وہ آگے ہوا کرتا ہے۔ ایمان والے تو کسی اللہ والے کی زیارت کر لے، انشاءاللہ قیامت کو بعد میں قبر سے اٹھے گا، رب تعالیٰ کی رحمتیں پہلے طرح استقبال کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔